الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد محبت عظمت احترام سے درود پاک پڑھ کر اس مبارک نام کا حق ادا کیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بعض مرتبہ اچھے ڈاکٹر صاحب کا علاج کروانے کے باوجود پابندی سے دواؤں کے استعمال کرتے ہوئے بھی صحت نہیں بن پاتی. آدمی فکر مند ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے ماہر تجربہ کار کوالیفائڈ ہیں اور میڈیسن بھی ریگولرلی پابندی سے استعمال کی جا رہی. پھر بات کیا ہے؟ راز کھلتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے ہم اپنی اماں کو لے گئے، ان کی والدہ ہماری اماں سے بتا رہی کہ آپا بچوں کو بڑی فکر ہو گئی کہ اماں دوا بھی کھا رہی ہیں، پرہیز بھی کر رہی ہیں، شوگر کیسے اتنی بڑھ گئی. کہ آپا بچوں نے سوچا کہ اب اماں کو میٹھے سے کچھ لینا دینا نہیں، اپنا باغ تھا، تازہ تازہ آم کا ٹوکرا لا کے میری چارپائی کے نیچے رکھ دیا. اب جو آم کے ٹوکرے سے خوشبو پھوٹی ہے، کہ ہم نے بند کمرہ کر کے آم پہ خوب ہاتھ صاف کیا کہ اتنے آم ہے ساتھی. تو وہ ہماری اماں سے کہو کہ اس کے بعد پھر بڑھنی تھی شوگر. تو کیا ہے بد پرہیزی؟ پرہیز کا نہ کرنا دوا کے استعمال کے باوجود، اچھے ڈاکٹر کے علاج کے باوجود صحت نہیں بننے دیتا. ایسے ہی بعض مرتبہ ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کی پابندی، دوسری عبادتیں بھی جو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہیں، لیکن رحمت کا اثر ہماری زندگیوں میں نہیں دکھائی دیتا. بے برکتی کا بسیرا ہوتا ہے. عقل حیران ہوتی کہ آخر کیا بات ہے. کوئی بد پرہیزی ایسی کہ جب اس کی طرف دھیان جائے تو آدمی کو سمجھ میں آتا اچھا یہ بات کہ ایک معمولی سا میرا زبان کا نہ ہلانا مجھے اتنے بڑے نقصان اور خسارے میں مبتلا کرا رہا تھا، اتنا لاس ہوا گھر میں، صحت میں، کاروبار میں. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل امین آئے اور منبر پر، کس کے منبر؟ مدینہ پاک، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیر، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر رکھا، آمین کہا، دوسری بار آمین کہا، تیسری بار آمین کہا. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ معمول یہ تھا، عادت یہ تھی، آپ کی مبارک زبان سے دعا کے پھول جھڑا کرتے تھے، موتی بکھرا کرتے تھے، دیوانہ وار لپک کے ہم عاشق اپنے دامن میں آمین کہہ کے سمیٹا کرتے تھے. آج دعا کچھ نہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا. تو ایک بات اس میں سے ایک آمین یہ تھا بعد من ذکرت عنده فلم يصلي علیہ. ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، ایسا آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا مبارک نام صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک آئے اور وہ محبت سے درود پاک نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. غرض کسی سے نوازتا مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائیوں یہ بھی ایک زندگی کا مقصد تھا کہ امت
روزانہ کی بنیاد پر آقا سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ اور نذرانہ بھیجا کرتی۔ آدمی انسان میں جانور کے نیچر اور طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ لوگ اڑتی چڑیاؤں کو روزانہ دانہ ڈالتے ہیں تو وحشت ختم ہو جاتی ہے، جب اسے دیکھتی کندھے پہ بیٹھ جاتی آنکھیں، گھیرا لگا لیتی ہیں کبوتر۔ حرم مبارک اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، بادل حاضری مقبول حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ کبوتروں کو پتہ ہے وہاں کے پرندوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تو مدینہ شریف میں حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، مکہ شریف میں بھی وہ بالکل کبوتر قریب آ کے جو ہے افطار کے ذرات جو ہے افطار کا دسترخوان لگتا ہے، تو صاحب یہ جانور کے نیچر میں ہے اتنا جو ہے، اور جس کا جس قدر احسان ہو آدمی وہ احسان مانتا ہے، جے جےکار کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، محبت سے یاد کرتا ہے۔ انسانیت پر سب سے بڑا احسان اللہ رب العالمین کے بعد اگر کسی کا ہے، باپ کو لے لیجیے، والد پر احسان، ماں پر احسان، اولاد پر احسان، عورت ذات پر احسان، بے زبان جانوروں پر احسان، کائنات کا ذرہ ذرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات تلے دبا ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صاحب کیا اتنا بھی حد نہیں؟ سوچیں تو صحیح کہ قریشی صاحب جانور کاٹے بوٹیاں بنائیں اور محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کا مزدور طبقہ مزدوری کے لیے گھر سے نکلے، راستہ چلتے، بائک چلاتے، گاڑی ڈرائیو کرتے، آفس جاتے، شاپ جاتے، جاب کے لیے جاتے، زبان سے ارے بولے نا بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آپ کے گھروں کی ماں بہن بیٹیاں کتنا قربانی دیتی ہیں اور صلہ اور بدلہ کیا پاتی ہیں؟ ہماری آپ کی چھڑکیاں اور گالیاں۔ اللہ والوں اس رمضان میں تو طے کر لیں یہ گندی زبان اب نہیں استعمال کریں۔ ہاں یہ روزہ، یہ غمخواری کا مہینہ، یہ کہ ایک آدمی، ایک مسلمان روزے دار انسان بہو احد او قاتلہ، روزے دار مسلمان کو کوئی گندی گالی دے رہا ہے بلکہ آگے بڑھ کر مرنے مارنے پہ تل گیا، روزے دار کا جواب ہونا چاہیے انی امرؤ صائم، ہے میرا روزہ۔ روزہ تو بھوک پیاس کا، ارے نہیں، زبان کا بھی روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، جذبات و خیالات کا بھی روزہ۔ ماں بہن بیٹیاں روزے کے مہینے میں سحری کے وقت، پھر دن میں گھر کا کام، پھر افطار کی ڈیوٹی، پھر تراویح، پھر تلاوت کی ذمہ داری۔ اگر ہم محبت سے ماحول بنائیں نا، شفقت سے کہیں کہ اتنا آئٹم، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آج شربت میں کچھ ٹیسٹ بڑھ گیا ہے، ارے وہی روح افزا، وہی فالودہ، ارے بولنا آج چمچ کے بجائے انگلی گھما دیا کیا؟ ارے ایک جملہ ہی تو ہے نا، لیکن دل خوشی سے بھر نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سی بات اللہ کو بہت پسند ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم گھر والوں کا دل دکھائیں تو محبت پیار سے بہن بیٹیوں کو کہا جائے کہ کتنا اچھا ہو، کام کاج کرتے، افطاری اور سحری کی تیاری، گھر کی صفائی، بچوں کا نہلانا دھلانا، کپڑوں کی دھلائی، ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ہمارے آپ کے گھر کی بہن بیٹیاں زبان سے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کالینہ ممبئی بہت کہا کرتے تھے برکت ہمیشہ برکت والے اعمال سے آتی ہے، اور یہ درود پاک والا عمل کوئی عمل ٹکر ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ جب دوسرے چیزوں کا حکم اور دوسرے اعمال کا آرڈر دیتے ہیں، نماز،
روزہ، زکات، حج، تو حاکمانہ شان کے ساتھ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، چلو نماز پڑھو، زکات نکالو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ اللہ کے لیے کرو، اپنے ڈریس سے نکل کر کفن کی چادروں میں آ جاؤ، نہ کہ سر لبیک لبیک پکارتے۔ اللہ ہم سب کو بار بار اس طرح یہ ترانہ گنگناتے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حاضری کے لیے قبول فرمائے۔ جب بات آتی درود پاک کی تو اللہ حاکمانہ شان کے بجائے عاشقانہ شان پہ آ جاتے۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں۔ ارے ایمان والو تم بھی کرو نا، اور کیا کرو؟ یصلون علی النبی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی روز 300 پڑھ لے، زیادہ پڑھنے والوں کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ 300 10 بار 20 سیکنڈ میں، 100 بار 3 منٹ 20 سیکنڈ میں، چلتے پھرتے کام کاج کر کے کئی 100 ہو جائے گا۔ اور 300 زیادہ کی برکت کیا؟ حدیث پاک میں کہا گیا قیامت میں سب سے زیادہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب کی کوشش محنتیں، کھپنا تھکنا، رات کا جاگنا، دن میں تھکنا کس لیے؟ لائف لیول اسٹیٹس تھوڑا اونچا ہو جائے، تھوڑا سا جو گاڑی ہے اچھی آ جائے، مکان اچھا آ جائے، تو سب اسی لیے سب سے زیادہ پوش ایریا جنت کا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ آشیانہ ہوگا۔ درود پاک زیادہ پڑھنے والا اول الناس بی یوم القیامۃ اکثرهم علیہ الصلاۃ، زیادہ کی جو ہے درمیانی کیٹیگری 1000، زیادہ کی ہائی لیول کی شروعات 3000 سے۔ اللہ والو رمضان کا مہینہ ہے، نیکیاں طبیعت پہ غالب ہیں، تو کچھ تو طے کریں کتنا روز میں اور آپ پڑھیں گے، بتائیے نا انشاءاللہ۔ ارے کتنا، کچھ 300 بتائیں، کچھ 1000 پڑھیں گے انشاءاللہ جی روز۔ اور کل کون سا دن ہے؟ جمعہ ہے، رات کل جمعرات ہے، کل جمعہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جمعہ کو زیادہ میں بھی زیادتی کی مقدار بڑھا دے، اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ۔ تو اللہ والو اگر روز 300 طے کیا ہے تو جو جمعہ کو 1000 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خواہش ہے نا، میری بیٹی نے منگایا ہے، محبت ہوتی ہے نا، بھائی کی وش ہے، بیوی کی فرمائش ہے، اور یہ کس کی خواہش ہے؟ سید الانبیاء۔ کچھ تو خیال کریں، یہ درود پاک کا پڑھنا حدیث پاک میں آتا ہے، کل صراط سے عافیت سے گزروائے گا، موت کے وقت جان راحت سے نکلوائے گا، اور حشر کی پیاس میں جام کوثر پلوائے گا۔ وی آئی پی بنا کر اگر کوئی صرف روز 10 بار صبح 10 بار شام پڑھے، کتنا؟ 20 سیکنڈ۔ حدیث پاک میں آتا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، میرے اس خوش نصیب امتی کو، مرد عورت کو حشر کی بھیڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خود ڈھونڈتی پھر رہی ہوگی۔ کہاں ہے میرا وہ امتی؟ یہ قدردانی ہے صاحب، یہ قدردانی کبھی میں نے آج سے طے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ گھر والوں کو بھی انشاءاللہ یہ بیان آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا تو 2:30 بجے تک فیضان منیر گروپ پہ ماں بہن بیٹیوں کو بھی سنا دیں۔ بڑی صلاحیت ہوتی ہے ان میں، بڑے جذبات ہوتے ہیں ان میں۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کا رمضان، ہماری سحری و افطار تراویح، ہماری زندگی کی ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر دے، ہمارا جینا مرنا محمدی ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔